شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سبھی لوگ بخیر ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ بخیر ہوں گے. این آر سی کے تعلق سے مجھے کچھ بات کرنی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ یہ کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، سبھی لوگ اس سے واقف ہوں گے. اور میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک جمعیت العلماء ہند ارشد مدنی دامت برکاتہ صاحب کی طرف سے جو بار بار اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، وہ ایک لمبا آڈیو تھا. وہ ہم نے اس کمرولی ویلفیئر سوسائٹی پہ بھی اور فیملی انفو پہ بھی ہم نے پوسٹ کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی کئی ریٹن تحریر ہم نے اس سلسلے میں این آر سی کے تعلق سے پہلے بھی ہم نے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے ہم نے اس کو پوسٹ کیا ہے. لیکن چونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ لوں گا، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ این آر سی کتنا سنگین مسئلہ ہے اور ہمیں کیا کیا احتیاطی تدبیر اپنانی ہے. این آر سی سمپل یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں. یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہے. آپ جب ثابت کر دیں گے کہ آپ ہندوستانی ہیں تو ہی آپ ہندوستان میں رہیں گے، نہیں تو آپ کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے گا. یہ خواب و خیال کی بات نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہم نے پوسٹ کیا ہے اس میں این آر سی بل پاس ہو گیا ہے، جس میں یہ بات ہے کہ آپ کو مسلمانوں کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ثابت اب کیسے کریں گے کہ آپ ہندوستانی ہیں، یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس الیکشن کارڈ ہے، آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس میٹرک کی سرٹیفکیٹ ہے، تو اس سے آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہندوستانی ہیں، تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 2 اسٹیپ میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ یا آپ کی فیملی، آپ کے جو باپ اور دادا آباء و اجداد تھے وہ ہندوستان میں 1951 سے ہیں. یعنی پہلی جو اعداد و شمار گورنمنٹ کی ہوئی تھی 1951 میں، اس میں آپ یا آپ کی فیملی یعنی باپ دادا کا نام درج ہے یا نہیں. اگر 1951 کی جن گننا میں جو اعداد و شمار گورنمنٹ کی طرف سے کاؤنٹ ہوا تھا اس میں آپ یا آپ کی فیملی کا نام ہے تو ہی آپ ہندوستانی ہوں گے، نہیں تو آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، الیکشن کارڈ ہو، آدھار کارڈ ہو، سب انویلڈ ہوگا. آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا، آپ سے ہندوستانی ہونے کی سرٹیفکیٹ لے لی جائے گی اور آپ کو ہندوستان سے باہر کیا جائے گا. مطلب آپ کو ہم لوگوں کو ثابت یہ کرنا ہے کہ 1951 سے ہماری فیملی یہاں ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے باپ داداؤں کی سرٹیفکیٹ کو نکالنا ہے ہم لوگوں کو، جیسے زمین کے کاغذات یا میٹرک کی سرٹیفکیٹ یا انہیں آواسی پرمان پتر. اس زمانے میں اور بھی جو بھی ویلڈ سرٹیفکیٹ تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ہم لوگوں کو سبھی کو ابھی سے تلاش کے باپ اور داداؤں کی سرٹیفکیٹ 1951 کی لسٹ میں، چاہے اس زمانے کا الیکشن کارڈ ہو جو ثابت کرے کہ آپ کی ہمارے باپ یا دادا 1951 سے یہاں ہیں، یا اس زمانے کا کوئی بھی جیسے زمین کے کاغذات یا آواسی پرمان پتر، یہ ہمیں ابھی سے ٹھیک کر کے ایک فائل میں رکھنا ہے. جب اناؤنس ہو جائے گا، چونکہ گورنمنٹ کا کچھ دن پہلے سبھی لوگوں نے سنا ہے کہ امت شاہ نے باضابطہ اناؤنس کر دیا ہے بل پاس ہونے سے پہلے ہی کہ یہ صرف اسم میں نہیں، اسم میں تو ہو گیا اور اسم کی کتنی بری حالات ہیں وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا. وہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں یہ بل کو لاگو کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پہ 1951 میں کی ہمیں ثابت کرنا ہے کہ 1951 سے ہماری فیملی ہندوستان میں ہے. اس کے لیے اس زمانے میں جو باپ داداؤں کی سرٹیفکیٹ ہے سب کو احتیاط سے لے کے فائل میں رکھ دینا ہے. اگر نہیں ہے
یا غائب ہے یا گم ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے، جو بھی گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے جیسے زمین کے کاغذات یا جو بھی ہے اس وقت کے کچھ بھی جو بھی، اس کو لے کر نکال کر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ جمعیت العلماء ہند باضابطہ بار بار اناؤنس کر رہا ہے کہ اگر اناؤنس ہو گیا تو ڈپارٹمنٹ جو ہے اتنی یہ جن سنگی ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو دے گی بھی نہیں کاغذات، وہ بولے گی نہیں ہے، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کی ہماری فیملی، آپ کی فیملی 1951 سے ہندوستان میں ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بھی ہندوستانی ہیں، یعنی آپ کو اپنا ریلیشن دکھانا ہے کہ یہ آپ ہمارے باپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے دادا ہیں، یعنی اس کے لیے پھر آپ کا الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، میٹرک کی سرٹیفکیٹ یا آواسیہ پرمان پتر یا 8واں کی سرٹیفکیٹ، یہ سب کو آپ کو ثابت، یہ سب کی وجہ سے آپ ڈرائیونگ لائسنس جس سے آپ ثابت کریں گے کہ ہم ان کے بیٹا ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، دوسری خاص بات جو جمعیت العلماء ہند بار بار کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی سرٹیفکیٹ ہے آپ کی، جیسے ڈرائیونگ لائسنس، آدھار کارڈ، الیکشن کارڈ، سب میں ایک اسپیلنگ ہو، ورنہ اتنی بدماشی ہوئی ہے کہ اگر اسپیلنگ کا بھی مسٹیک ہے تو یہ لوگ اس پیپر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر سب لوگ چیک کر لیں اپنا الیکشن کارڈ، اپنا آدھار کارڈ، اپنا پاسپورٹ، اپنی میٹرک کی سرٹیفکیٹ، اپنی آواسیہ پرمان پتر، لیونگ سرٹیفکیٹ جو بھی ہے، سب پہ ایک نیم ہے یا نہیں، نہیں ہے تو کچھ پیسہ زیادہ ہی لگ رہا ہو ایجنٹ کے ذریعے، جس کے بھی ذریعے سے کر کے ایک نیم، ایک ڈیٹ آف برتھ اس پہ صحیح کروا لیں، کریکشن کروا لیں، اور سب اپنے اپنے فائل میں الگ الگ، جس کا ہے الگ الگ فائل سے اس کو سیف رکھیں، چونکہ اس کو لاگو ہونا ہے۔ ہوم منسٹری امت شاہ کا اناؤنس بھی ہو گیا، پارلیمنٹ سے بل پاس بھی ہو گیا، تو یہ خواب و خیالوں کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں کر پائے یہ دونوں چیز کہ آپ کی فیملی نمبر 1 1951 سے یہاں ہے یا نہیں، سیکنڈ آپ کے پاس یہ الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ وغیرہ ہے یا نہیں، اگر نہیں کر پائے تو سب کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب آپ سے سب کچھ لے لیا جائے گا۔ اگر آپ کے نام کی زمین ہے تو گورنمنٹ اس زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گی، آپ کے بچے کا کسی اسکول میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے۔ گورنمنٹ نے انٹرنلی اناؤنس کر دیا ہے، جیسے اسام میں سارے گھر کو توڑ دیا گیا ہے اور ایک کیمپ بنایا گیا جسے ڈیٹینشن کیمپ کہہ رہے ہیں، وہاں سب کو جو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں وہاں سب کو رکھا جا رہا ہے۔ یہ نیشنل میڈیا نہیں بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ سن لیں کہ اسام کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہاں 48 لاکھ فیملی 48 لاکھ فیملی ثابت نہیں کر پائی کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ 48 لاکھ میں فیملی کا مطلب کہ فیملی میں اگر ایک شوہر، بیوی، 2 بچے اور ماں اور باپ ہیں، کم سے کم 6 آدمی بھی، تو اندازہ کر لیں کتنے کروڑ آدمی ہو گئے۔ اتنے مسلمان ثابت نہیں کر پائے کہ ہم کسی وجہ سے کہ ہم ہندوستانی ہیں، سب کو لیکن جمعیت علماء ہند ارشد مدنی دامت برکاتہ صاحب کی کمیٹی نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کیس لڑی ہے سپریم کورٹ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے کیس جیت گئے، وہ کیس جیت بھی گیا الحمدللہ، جس میں 80% لوگوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے راحت ملی اور وہ ڈیٹینشن کیمپ سے اپنے گھر میں واپس گئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ میانمار میں جو روہنگیا مسلمان کا مسئلہ تھا، اس میں صرف 12 لاکھ مسلمان افیکٹڈ تھے، یہاں تو صرف اسم میں 48 لاکھ فیملی فرد نہیں، 48 لاکھ فیملی ثابت نہیں کر پائی، میں بھول رہا ہوں 48 لاکھ فیملی یا 48,000 فیملی ثابت نہیں کر پائی کہ آپ ہندوستانی ہیں، لیکن جمعیت العلماء ہند نے پوری زور و شور سے ہندوستان کے سبھی بڑے وکلا کو، جن کی ایک پیشی پہ صرف ایک دن عدالت قدم رکھ دیا تو 15 لاکھ ان کی فی ہے، اس ٹائپ سے 4 وکلا کو ارشد مدنی صاحب گروپ نے 4 وکلا جن کی فی سب سے زیادہ 15 لاکھ، یعنی ایک پیشی پہ 60 لاکھ انہوں نے خرچہ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ کنٹینیو لڑائی چلی 1 سال تک، اور وہ حق میں فیصلہ آیا جس سے 80% مسلمانوں کی فیملی اس سے بچی ہے، لیکن 20% ابھی بھی ڈیٹینشن کیمپ میں ہے۔ اب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ انہیں کیا کرنا، مطلب ہندوستان سے باہر ان کی سب کچھ یہ لے لیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا، لیکن نیشنل میڈیا آپ کو یہ بات نہیں بتائے گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی پوسٹ کیا ہے اس کے اکارڈنگ ہر اسٹیٹ کو انٹرنلی انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ آپ ڈیٹینشن کیمپ بنانا شروع کر دیں، اور یہ کسی دن بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، جیسے 370 کا ہو گیا، طلاق بل کا ہو گیا، کسی دن میں بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ ثابت کیجئے جیسے اسم میں ہوا ہے۔ تو ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں ان کے جتنے بھی فرد ہیں ایک ایک کی سرٹیفکیٹ، الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ سب کو چیک کریں، نہیں ہے تو ترنت ابھی وقت ہے اپلائی کریں، سب میں نیم، ڈیٹ آف برتھ میں کوئی بھی مسٹیک نہ ہو، سب ایک دم ایکوریٹ ہو، اور سب کا الگ الگ فائل بنا کے حفاظت سے رکھیں کہ اس وقت دقت نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں کرنی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جان رہے ہوں گے، لیکن مجھے لگا کہ میں اپنی بات شیئر کر دوں۔ اللہ حافظ۔